دجال کا تو لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ تو حدیث کے تھرو میں پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف دجال کے ساتھ کیا کرے گی. تو اس کے لیے بڑی لمبی ایک مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی. کہانی شروع ہوگی نوح علیہ السلام سے. نوح علیہ السلام سے کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک میرے تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس نے دجال کی وارننگ اپنی امت کو نہ دی ہو. تو ہمیں پتہ ہے نا نوح علیہ السلام سے پہلے کافی سارے نبی گزرے ہیں. سوچیں تو صحیح، حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک. تو نوح علیہ السلام سے ہی کیوں شروع ہوا ہے یہ سارا سلسلہ؟ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ابھی سوچیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہانی جس طریقے سے ہم نے بس وہی دیو مالائی کے سامنے بنا دیا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو ذہن میں جواب آئے اسی وقت بتا دیجیے گا، زیادہ سوچیے گا مت، تاکہ یہ ایک تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے کہ سائیکالوجی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے مسلمانوں کی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا اور زمین پہ اتارا. کیسے اتارا؟ سوچیں. بس ایسے ہی لگتا ہے کہ حکم ہوا اور وہ چل ہوا پہ اڑ کے ادھر آ گیا. ہوا پہ اڑ کے یہ تصویر بنتی ہے آپ نا. ہاں یہی بنتی ہے ہر مسلمان کے ذہن میں کہ جنت میں کسی اور کانسٹلیشن میں سے، اسپیس میں سے اڑ کے وہ بغیر کسی اسپیس شپ کے ادھر آ گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ جنت سے دنیا میں آئے ہیں، ان کو ان کے ڈائریکٹ اپنی جو پہلی اولاد ہے ان کی، اور اس کے بعد ان انبیاء کی سیریز جو نوح علیہ السلام تک، ہمیں جیسے ادریس حضرت نوح سے پہلے کے. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو. حضرت نوح 8th جنریشن میں ہے حضرت ادریس کی. تو یہ غور سے سمجھنا پڑے گا کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے دجال کی وارننگ نہیں دی. نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ جو 6th جنریشن ہے، حضرت نوح کے چھٹے، مطلب ان کے پوتے کے پوتے ہیں حضرت ادریس کے. ٹھیک ہے. سو اگر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے دجال کی وارننگ کا، تو کوئی واقعہ ہونا چاہیے یہاں پہ جس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کتابیں کھولنی پڑیں گی، اور وہ کتابیں ہیں ہمارے پاس. انجیل کے اندر بھی اور توریت کے اندر بھی یہ ثبوت اب ہمیں مل چکے ہیں. ان کے پاس تو پہلے سے تھے. وہ جس اینگل سے دیکھ رہے تھے نا یہ سارے کے سارے معاملے کو، وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا اینگل ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں جب نوح علیہ السلام کا بتا دیا ہے تو چابی دے دی ہے. اب ہم نے وہ تالا ڈھونڈنا کہاں پہ لگتی ہے. نصاری جتنے بھی نصارہ ہیں نا، جتنے بھی کرسچنز ہیں، اور جو کنگ جیم ورژن کے پروٹیسٹنٹ فالورز ہیں، اور ایتھیوپین کرسچنز جتنے بھی ہیں، نصارہ کے 3 فرقے ہیں. تو 3 فرقوں کے اندر سے جو میجورٹی ہے نا، وہ پروٹیسٹنٹ کی اور ایتھیوپینس کی ملائیں تو یہ میجورٹی بن جاتی ہے. ورنہ آس پاس ہی ہے کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس کی تعداد. ان دونوں کی جو کتابیں ہیں نا، ان میں سے ان میں کافی ڈفرینس ہے. انجیل میں کافی ڈفرینس ہے نمبر آف بکس کا اور ٹائپ آف بکس کا. سو ان 3 میں سے 2 ایسی کتابیں ہیں کہ جس میں صریحاً لکھا ہوا ہے، اور جو تیسری کتاب ہے جو کنگ جیمز کی کتاب ہے اس میں سمبولکلی لکھا ہوا ہے. کیتھلکس نے تو صریحاً لکھ دیا ہوا ہے کہ دجال کا جو ٹائم ہوگا وہ ایگزیکٹلی نوح علیہ السلام کا ٹائم ہوگا. سب سینیریو وہی ہوگا، رولز آف دا گیم وہی رہیں گے، وہی والے قوانین کے اوپر وہی جنگیں چلیں گی اسی طریقے سے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جنگیں چلی تھی. اب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ چھوٹا واقعہ تو نہیں کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. میں آپ کو پھر بتا دوں، ایون کرسچن لٹریچر کے اندر بھی اتنا کچھ نہیں لکھا ہوا. انہوں نے ادریس کے اوپر علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے، مگر نوح علیہ السلام کے اوپر اس لیول کی ڈیٹیلنگ نہیں ہے سوائے سیلاب کی. ہے ڈیٹیل، مگر یہ نہیں ہے کہ لڑائی کیا ہوئی، کس طرح کے اوزار استعمال ہوئے، ہتھیار کس طرح کے استعمال ہوئے. اوزار کا مطلب کشتی بنانے کے لیے کون سے اوزار، لڑائی کے لیے کون سے ہتھیار، کس طرح کی جنگ تھی، کس قسم کی مخلوقات تھیں جس کے ساتھ جنگ تھی. اس کا تذکرہ ایتھیوپینز نے کیا ہے بڑی تفصیل سے. ایتھیوپین بائبل کے اندر ہے. ایتھیوپین بائبل از دا نمبر 3 بگیسٹ سیکٹ ان کرسچینٹی. اسلام میں یہ والا سارے کے سارے معاملات اس لٹریچر میں اس طرح نہیں آئے. حدیث نے ڈائریکٹلی اشارے کیے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم پڑھیں اس کو. مگر یہ ایک حدیث بڑی کلیئر ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہ دی. اب بات یاد رکھیے گا، اصلی کہانی آپ نے سورہ کہف کی پوچھی بھی ہے،
اور سورہ کہف کا بیک ڈراپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توریت نے بھی بتا دیا جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے، اور انجیل نے بھی بتا دیا کہ نوح علیہ السلام اور آخری دور ایگزیکٹ سیم ہونا ضروری ہے. یہاں تک کہ بشارتیں دی ہیں توریت نے کہ نوح علیہ السلام کے جو فالورز ہوں گے جو کہ بنی اسرائیل نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کے علاوہ جو قوم بچ جائے گی وہ نوح علیہ السلام، نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں کہ جو بھی حق کے اوپر ہیں، اللہ کی وحدانیت توحید کے اوپر ہیں، اور نوح علیہ السلام کی ڈسینڈنٹس میں سے ہیں. اب انہوں نے 2-3 اور نشانیاں کوالیفیکیشن رکھی ہوئی ہے، مقصد یہ نہیں ہے بات کا، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر انہوں نے جب ایک بریکٹ بنانی تھی یہود کے علاوہ تو انہوں نے ان کو بھی ویٹو دے دیا. نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح سے نوائٹس. اب یہ بات ضروری ہے یہ سوچی جائے، میں اس طرح تفصیل سے تو نہیں بتاؤں گا، نہ ہی ٹائم ہے اتنا، مگر اتنی کلیئر انڈیکیشن بتا دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی لڑائی صرف انسانوں سے نہیں تھی، دنیا پہ ہی تھی مگر صرف انسانوں سے نہیں تھی. نوح علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر جو کچھ معجزاتی قسم کے معاملات ہوئے ہیں جس کے بیسک کامن سینس کے خلاف باتیں ہماری انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، انجیل میں بھی، توریت میں بھی بول دی کلیئرلی کہ پوری دنیا میں پانی آ گیا. سوچیں تو صحیح، یہاں تک کہ عام دماغ اس کو ہضم نہیں کر سکا، اتنا ایک ایب نارمل ایونٹ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی شاخیں بن گئی کہ نہیں دنیا پہ تو نہیں سیلاب آ سکتا. حالانکہ توریت تفصیل بتا رہی ہے دنیا پہ سیلاب کی، ایتھیوپین بائبل، انجیل ساری، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سیلاب کی بات کی. اور دوسرا واقعہ جو بہت بڑا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے سارے جانور اکٹھے کر لیے، ایک ایک جوڑا. یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا، سنا ہے آپ نے نا. آپ خود سوچیں کہ ایسی دنیا کی کون سی کشتی ہے جس میں دنیا کے جانور اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہماری کامن سینس کے خلاف بات ہے. سو یا تو کشتی بہت ہی بڑی ہے، یا پھر دنیا کے سارے جانور اکٹھے نہیں ہوئے، یا پھر یہ دونوں تو ہوئے ہیں مگر وہ طریقہ کار بالکل فرق ہے جس طریقہ کار سے ہم نے اگر جانور اکٹھے کرنے ہو تو. اب جانور اکٹھے کرنے کا تو قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے، اس پہ تو ڈینائی نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر لیکن اس کی توجیحات یہ نکالی جاتی ہیں اور تعویلات یہ کی جاتی ہیں کہ جو دماغ نہیں سما سکتا اس پورے علم کو یا اس پوری نالج کو یا اس انفارمیشن کو بھی، وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں سارے جانور نہیں ہیں. تو نوح علیہ السلام نے جو بھی جانور تھے اس علاقے کے وہ اکٹھے کر کے جتنے بھی 8-10 جوڑے تھے وہ کشتی میں ڈال دی. اور کتنے جانور ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. غور سے سمجھیے گا، دجال بھی عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ مقصد دجال ہے، یہاں پہ اینڈ آف ٹائم ہے، آخری زمانہ ہے، اور کہانی نوح علیہ السلام سے شروع کرنی پڑتی ہے ہر دفعہ. اور ہم نے آج تک اسلامک لٹریچر میں آپ نے کبھی کسی اسکالر کو سنا ہے کہ نوح علیہ السلام سے کھینچے کہانی؟ نو، بیکاز دیر ہیز ٹو بی اے ویری سائنٹیفک اینگل ٹو لک ایٹ دس. اور خود انجیل گواہی دے رہی ہے، میں کون سے سائنس کے، آئنسٹائن نے تو نہیں لکھی نا انجیل. انجیل نے جب گواہی دی ہے کہ دجال کا ٹائم نوح علیہ السلام کا ٹائم کا ری پلے ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کیسے کیسے ری پلے. سو دجال کیا کرے گا؟ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا. اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ اس کی جنت جو ہے نا وہ دوزخ ہے اصل میں، اور جو اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہے. اور تب جب تمہیں وہ کہیں نہ کہ میں نے تمہیں دوزخ میں ڈال دینا، اور تو لپک کی چھلانگ لگا دو دوزخ میں، تم اللہ کی جنت میں ہی پہنچو گے. اور جو اس کی جنت ہے اس میں جو لوگ چھلانگ لگائیں گے وہ دوزخ میں ہی جائیں گے. اب یہ والی کہانی یہیں تک کیوں روکی جاتی ہے؟ کوئی بھی ایک مسلمان یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اماں ابا سے یا مولوی صاحب سے، پروفیسر سے یا اپنے بڑوں سے کہ یہ جنت اور دوزخ ہاتھ میں کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایسا کیا معاملہ ہے جو ان کے ذہن میں، کون سی تصویر؟ آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے کہ جنت اور دوزخ اٹھائی ہوئے تھے چال لیں؟ کوئی خاص نہیں بنتی، وہی سمبولک ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید کہ اس نے اصلی کوئی ایک علاقہ تیار کیا ہوگا، وہ جو قادیانیوں نے ربہ تیار کیا ہوا تھا، ادھر جنت ہوگی، اور دوسری طرف روڈ کے اس طرف دوزخ تیار کی ہوئی تھی اور ہر سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے. یہ تو نہیں تصویر بنتی نا کسی کی. اس نے پوری دنیا میں جانا ہے. اور نبی السلام نے اس کے ہاتھ کا بتایا، اس کے دائیں ہاتھ میں جنت لے کے پھر رہا، آگ کا دریا ہوگا. اور بائیں جو بھی بائیں ہاتھ میں مکس کر رہا ہوں، جو ایک ہاتھ میں داغ کا دریا ہوگا اور ایک ہاتھ میں جو ریگولر دریا ہوتا ہے پانی کا. لوگ پانی کے دریا میں چھلانگ لگائیں گے پیاس بجھانے کو، آگ میں چلے جائیں گے، کیونکہ جنت ہی ہے نا. اور جو اس نے دوزخ دکھائی آگ کا دریا، وہ اصل میں جنت ہے. تو آگ کا دریا حدیث ہے، ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے سمجھنے کے لیے. سمجھ لیں یہ سمبل ہے تو پھر ہمیں دنیا میں کوئی جگہ پر الاٹ کرنی پڑے گی نا دوزخ اور جنت کے لیے. کہ یہ تو دجال کے لیے تو سمبل تھا، مگر اس نے دنیا میں کوئی بنائی تھی جگہ، تو سمبولک تو نہیں ہو سکتا ہے. کہیں نہ کہیں تو اس کو بنانی پڑے گی جنت اور دوزخ.
اب اصل میں بھی وہ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہے. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نوح علیہ السلام نے پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے ہیں, اور نوح علیہ السلام کے اوپر بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دیر سم تھنگ ایلس